ہمارے اردو کے شاعر جاوید اختر کی والدہ صفیہ اپنے شوہر کو خط لکھا کرتی تھیں۔ وہ خطوط ان کی وفات کے بعد شوہر نے شائع کرا دیے، شاید یہ سوچ کر کہ مجھے دیکھو کتنا چاہتی تھی، اور وہ بات نہیں بڑھانی کہ پھر دور تلک جاتی ہے۔ جسٹس حضرات اور چیف جسٹس بھی خطوطوں کے ذریعے کہہ رہے ہیں، اتنی نہ بڑھا پاکی دامہ کی حکایت۔ یہ بھی ان حالات میں ہو رہا ہے کہ گزشتہ 15 دن سے مکران سمیت بلوچستان کا آدھا حصہ بند ہے کہ بارش کے باعث کبھی پل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی سڑک۔ کالم شروع کیا تھا کہ میرے سامنے پنجگور میں 7 سوئے ہوئے مزدوروں کو گولی مار دی گئی کہ وہ پنجابی تھے۔ ان کے نوجوان چہروں کو دیکھ کر اور بھی رونا آیا کہ اپنی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے۔ سارے مزدور کام کی تلاش میں وہاں گئے تھے۔ بلوچستان میں ہر روز کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا رہتا ہے۔ تربت کی خاتون نے سرکار کی تیار کی ہوئی پریس کانفرنس میں بتایا کہ اسے پہاڑوں پر اغوا کر کے لے جایا گیا تھا کہ خودکش بمبار بننا سکھایا جائے۔ مجھے وہ خودکش بمبار عورت یاد آ گئی جس نے برقع اوڑھے کراچی یونیورسٹی میں چینی طلباء اور اساتذہ کی بس سے ٹکرا کر خود کو اڑا لیا تھا۔ اس کے اپنے 2 بچے بلوچستان میں گھر پر تھے۔ حالیہ خاتون نے بھاگنے کا کیسے انتظام کیا، یہ پردے میں ہی رہنے دیں، مگر پولیس کے جو لوگ اس کے ساتھ بیٹھے تھے وہ بھی اس اڈے کا جا کر پتہ کر لیں، اور شاید یوں ہمارے نصیب میں کچھ دن کا سکون آ سکے۔ بلوچستان کی حکومت بہت سکون کے ڈنڈے برساتی رہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ اغوا کے علاوہ خواتین کے ذریعے خودکش حملوں میں اضافہ اور شدت پسندی انتہائی بڑھی ہے کہ خود بلوچی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صوبے کو تو ایک کالونی کی طرح چلایا جا رہا ہے۔ بلوچ نیشنل مونومنٹ کی سربراہ ماہر بلوچ نے بیان کیا ہے کہ ایف سی کیمپ میں بلوچ نہیں ہزارہ برادری والوں کی مسخ شدہ لاشیں کہ جن کی آنکھیں تک نکال لی گئیں۔ ساحلی علاقوں پر قبائلی سرداروں کا غلبہ ہے۔ مکران جس کی سرحد زیادہ ایران سے ملحق ہے، مکران کے ساحل بیلا کیمپ پہ گزشتہ برس 170 حملے ہوئے، 151 شہری اور 114 سیکیورٹی گارڈ اہلکار مارے گئے۔ 1970 سے بارہا کہا گیا کہ بندوق کے ذریعے بات نہ بڑھائیں، آزادی کا مطالبہ کرنے والوں سے ملاقات اور ان کی شکایتیں ختم کر کے پورے صوبے میں بلوچ اہلکار لگائے جائیں۔ ایسے اقدامات جن سے عوام کو فائدہ ہو۔ پھر وہ نمبر گیم جو کبھی لکی مروت، بنو اور باجوڑ میں فوجی سے بندوق زخی چلتی ہے، اور یہاں داعش کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ سرداری نظام کو ختم کرنے کی کوشش بیکار ہے۔ ویسے بھی حکومت انہیں ہی استعمال کر کے نوجوان کو آگے نہیں آنے دیتی۔ علاقائی لڑائیاں اور تصاعد پھیلتے پھیلتے اب یونیورسٹیوں تک پھیل گئے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں پنجابی اور پٹھان طالب علموں کی لڑائی اس قدر بڑھ گئی کہ کئی بچے زخمی ہوئے اور پولیس نے بڑی مشکل سے حالات سنبھالے، مگر بے چینی کبھی بھاولپور یونیورسٹی میں، کبھی کراچی اور کبھی پشاور یونیورسٹی میں معمول بن گئی ہے۔ ابھی ہم کچھ پڑھے لکھے بزرگ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونینیز بحال کی جائیں، مگر ہر یونیورسٹی میں بغض کا ماحول بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ویسے ان سارے محرکات کے پیچھے سچ سمجھنے کی حکومت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لوگوں کو جائز شکایات ہیں کہ بیرونی قرضے لے کر اپنی بڑائی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ غربت کم ہو جائے گی۔ ہمیں خبر ہے کہ ڈالر اوپر سے اوپر جائے گا۔ برآمدات کے مقابلے درآمدات اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ آپ نے اعلان کر دیا ہے درآمدات پر کوئی پابندی نہیں، تو ذرا بڑی دکانوں میں $600 کا جوتا بک رہا ہے، مالک مکان ڈالروں میں کرایہ وصول کر رہے ہیں۔ غالب کی طرح دل کوڑیوں کے پیٹوں جگر کو میں ٹوتھ پیسٹ سے لے کر صابن اور ڈرنکس کی بوتلوں تک کو ایسی ڈائٹنگ سکھائی گئی ہے کہ وہ اعلان اشتہار میں کہتا ہے کہ 10 روپے کم، 20 روپے کم۔ یہ سب آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ بقول اجمل سراج مرحوم، سن یہ رونا نہیں گرانی کا، یہ تو ہے قیمتی کا رونا ہے۔ ملک کے اندر کی تیرگی اور ذبح حالی کے بعد فلسطین کے خونے مسئلے پر صدر امریکہ کہتے ہیں کہ میں نیتن یاہو سے بات کروں گا، اور ساتھ ہی بے شمار اسلحہ صہیونیوں کو مسلسل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل 2 ریاستی تقسیم ہونا ہے، جبکہ اسماعیل ہنیہ کو مروانے والے اور حسن نصر اللہ کو جس طرح مروایا، اور اب مسلسل اس کی فوجیں یمن، لبنان تک تو پہنچ چکی ہیں
किसी पर इस मुसलसल कत्ले आम का कोई असर नहीं। सारी अक़वाम को अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पे एतबार नहीं रहा। जैसे हमारी आला अदलिया में जो हो रहा है कि बेंच में 5 नाम है, एक नाराज या बीमार बनकर ना शामिल होने का खत लिख दे, बस काफी है खलल डालने के लिए। वैसे कोई तो इलेक्शन कमीशन को पकड़े 10 माह से मुंतखब लोगों को ना बैठने दे रहे हैं, ना जुलूस निकालने दे रहे हैं। हुकूमत वक्त पर फिर हम सब लोग ये समझने पर मजबूर हैं कि अब चीफ साहब ताजरों से मुलाकातें कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मौजूदा हुकूमत तो बेकार मसरफ हो गई है। वजीर आजम साहब सादगी के नारे के साथ सारे वजीरों के लिए नई गाड़ियां खरीदने का ऐलान बड़े फखरी अंदाज में कर रहे हैं, जबकि आधे महकमे बंद करने के सबक इन बेचारे क्लर्कों के दिलों पर आरी चलाते हैं। अब तो पंजाब वाले भी गाड़ियां ही गाड़ियां मंगवा रहे हैं। वो जो नया शोशा वजीर कानून ने शोले की तरह उठाया, उल्टा पड़ते देखकर कहा कि रात गई बात गई। मगर पीपल्स पार्टी को दिलचस्पी है तो आईनी इस्लाहात से, जहां हजारों मुकदमे बरसों से तय नहीं किए गए, पहले उन्हें खत्म करने की सबील करें। सारी दुनिया की मिसालें हमारे बिलावल मियां दे रहे हैं। ये भी तो देखें कि किसी और मुल्क में इतनी नस्ल दर नस्ल मुकदमे चलते हैं। साथ में सीने पर पत्थर रख कर कैदी 804 और इसके दीगर अराकीन का मुकदमा खत्म करें, वरना फैज हमीद की तरह लटकाने से किसी को फायदा नहीं होगा। यही कहते रहेंगे कि ये वक्त है कि मुल्क को ठीक किया जाए। उधर गुस्ताखी रिसालत के मुकदमात और खून बहा देने के बहाने का कम से कम इस्तेमाल और समाजी इंसाफ के लिए पार्लियामेंट और अदलिया को मेहनत करना होगी, वरना दुश्मनों की कोई कमी नहीं। मुल्क की सलामती सबसे अफजल है।